अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईटी कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर है 12 और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डेस्कटॉप ऐप के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ आपको 2 से 3 फ़ाइल सेविंग लोकेशंस के बारे में भी बताऊंगा कंप्यूटर के अंदर कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल सेविंग लोकेशंस क्या होती हैं और जो आज हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 लोकेशंस वो भी ज़ाहिर है हमारे ज़ेर बहस होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हम डेस्कटॉप ऐप की तरफ अगर जाएं तो हमारे पास जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ डेस्कटॉप ऐप्स के बारे में बताया था, तो इस बार हम सबसे पहले जो डेस्कटॉप ऐप डिस्कस करने लगे हैं वो है कैमरा। अच्छा, ये कैमरा का जो ऑप्शन है ये ऑब्वियसली आपका तब इनेबल होगा और तब काम करेगा जब आपके पास है लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में एक बिल्ट इन कैमरा होता है, या फिर अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या जो भी आपके पास कंप्यूटर है इसके अलावा उसमें कोई वेब कैम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो तब ये आपकी ऑप्शन काम करेगी। तो अभी चूँकि मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ अपने, तो मैं कैमरा को ऑन करता हूँ तो ये जनाब मेरी तस्वीर आपके सामने आ गई है जी। मतलब ये आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मेरे जो लैपटॉप है ये उसका कैमरा ऑन है, ये यहाँ से सामने से वो व्यू ले रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, आपको नज़र आ रही होगी, स्विच टू वीडियो मोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप वीडियो मोड में चले गए हैं। नीचे आप देख रहे होंगे कि काउंट डाउन आ रहा है मिनट्स वगैरह का, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी आपकी कि आप इसको मतलब है अगर कोई वीडियो का कोई क्लिप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें अभी मैं इसको रिकॉर्ड पर लगाता हूँ तो ये जनाब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें स्टार्ट हो गई है। और ये मैं फ़र्ज़ करें अभी कोई 6-7 सेकंड की 8 सेकंड की कोई मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैंने क्लोज़ किया, ये रिकॉर्ड आपकी हो गई है और साथ में सेव हो गई है। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरा जो कैमरा है ये है लैपटॉप वाला जो बिल्ट इन कैमरा है। इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं अब कहाँ जाऊँगा, दिस पीसी में आप देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी पिक्चर्स की। यहाँ आपको मिलेगा कैमरा रोल। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो सेव हो चुकी है। आप देख सकते हैं फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट ये सेव हुआ है, इस पर आप प्रॉपर्टीज़ में अगर जाएं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये MP4 में सेव हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेट। और सेकेंडली ये VLC चूँकि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, लिहाजा जब हम डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्ले हो जाएगी। अभी मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी क्वालिटी का भी पता चल जाए, ऑडियो का भी और वीडियो का भी। तो ये जनाब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें स्टार्ट हो गई है और ये मैं फ़र्ज़ करें अभी कुछ 6-7 सेकंड की 8 सेकंड की कोई मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो आई होप कि आपको ये कैमरे का जो फ़ीचर है ये समझ आ गया कि किस तरीके से आप विंडोज़ 10 के अंदर अपने लैपटॉप का, लेट सपोज अगर अभी हम चूँकि मेरे पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप है तो किस तरीके से हम उसके कैमरे के फ़ीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली अगर आपने डेस्कटॉप पर लाना हो तो वही प्रोसीजर है जो इससे पहले मैं आपको डिफरेंट ऐप्स को मैं डेस्कटॉप पर लाने के बारे में बता चुका हूँ। अब हम इससे आगे चलते हैं जनाब और आपको मैं कुछ फ़ाइल लोकेशंस के बारे में बताता हूँ कि ये फ़ाइल लोकेशन या फ़ाइल सेविंग लोकेशन क्या चीज़ है। देखें जी, अब आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे आप समझ लें मोबाइल है जी, मोबाइल में जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं, मोबाइल परचेज़ करते हैं वट एवर, तो मोबाइल में आपको ना कुछ लोकेशंस मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कोई तस्वीर खींचते हैं अपने कैमरे से तो आपको पता होगा उसमें एक फ़ोल्डर बना आ जाता है कैमरे का, उसमें DCIM इस तरह के फ़ोल्डर होते हैं, उसके अंदर वो चली जाती हैं। इसी तरह इमेजेस का भी फ़ोल्डर होता है, उसमें चली जाती हैं तस्वीरें। इसी तरीके से जब आप मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप मोबाइल पर कोई इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, लेट सपोज़ कोई PDF डॉक्यूमेंट, कोई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में चली जाती है, डाउनलोड की लोकेशन में। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी फ़ाइल सेविंग लोकेशंस होती हैं और ये फ़ाइल सेविंग लोकेशन जो होती हैं ना, ये हमें ये प्रोविज़न देती हैं कि यहाँ पर हम फाइल्स को सेव कर सकते हैं और यहाँ पर फाइल्स पे परमानेंटली सेव रहती हैं। ये और बात है कि इनमें से कुछ लोकेशंस जो हैं वो वल्नरेबल होती हैं, यानी कि अगर उन लोकेशंस में हमारा डाटा पड़ा हो और अगर हमारी विंडोज़ एकदम से करप्ट हो जाए या कोई मसला बन जाए तो फिर उन लोकेशंस में से अगर हमें ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है उनको रिकवर करने की, तो फिर वो डाटा लॉस हो जाता है। तो यानी मैं वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ़ाइल सेविंग लोकेशंस कौन कौन सी हैं।
یہ میں گرافیکلی آپ کو بتاؤں گا، اس میں ٹائپ کرنے کی، لکھنے کی یا تھیوریٹیکلی آپ کو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی لوکیشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، آپ کے جو فرسٹ تھنگ جو آپ کی جلتی ہے جب آپ کا کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے، ڈیسک ٹاپ، یہاں پر آپ اپنا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک فائل سیونگ لوکیشن ہے۔ دوسری لوکیشن جناب آپ کی ہوتی ہے ڈرائیوز، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ کمپیوٹرز میں 4 ڈرائیوز ہوتی ہیں، کسی میں 6 ہوتی ہیں، کسی میں 3 ہوتی ہیں، کسی میں 1 ہوتی ہے، اس میں 2 ہیں۔ یہ بھی فائل سیونگ لوکیشنز ہیں، آپ کوئی بھی اپنا ڈیٹا ان ڈرائیوز میں جا کر سیو کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ واٹ ایور جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ کاپی پیسٹ اور دیگر معاملات جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس وقت ہم صرف اور صرف فائل سیونگ لوکیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک لوکیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹس، آپ یہاں پر بھی سیو کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈز یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، پکچرز یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوکیشنز میں 2 لوکیشنز ایسی ہیں جن کا کام اس کے علاوہ بھی ہے، وہ میں بتا دوں کیا ہے۔ پہلی لوکیشن ہے یہ ڈیسک ٹاپ، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ ڈیٹا تو یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پہ مائی بکس رکھی ہوئی ہیں، یہاں پر پکس ہیں اور بھی فولڈرز ہیں۔ تو اگر اچانک ونڈوز کرپٹ ہو جاتی ہے، اس کمپیوٹر کی کوئی وائرس آتا ہے اور ونڈوز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی پروسیس ہی نہیں کرتی، لاگ ان ہی نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ جو ایک عام یوزر ہوتا ہے، مطلب میں ایک عام یوزر کی بات کر رہا ہوں، ایک سمپل جو ایک کمپیوٹر یوزر ہے، اس کے لیے اس ڈیٹا کو بچانا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ سامنے ہی نہیں آتی چیز تو وہ یہاں سے کیسے اس کو کاپی پیسٹ کرے گا، اٹھائے گا اور ڈی ڈرائیو وغیرہ میں آگے پھینکے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو آپ کی جو ونڈوز ہوتی ہے وہ سی ڈرائیو میں انسٹالڈ ہوتی ہے، اور سی ڈرائیو میں انسٹال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فارمیٹ کی جائے پوری ڈرائیو، اور یہ یاد رکھیے گا جب آپ اس کو فارمیٹ کریں گے نا تو آپ کے ڈاؤن لوڈز، ڈیسک ٹاپ، ڈاکومنٹس اور پکچرز، ان 4 لوکیشنز میں سے جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بے شک اس میں ڈیٹا تو سیو ہوتا ہے، پرماننٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ونڈوز انسٹال کرنے کی صورت میں ڈیسک ٹاپ، ڈاؤن لوڈز، ڈاکومنٹ اور پکچرز، ان 4 لوکیشنز میں سے ڈیٹا، اور یہ ظاہر ہے سی لینگویج بھی اس میں شامل ہے، اگر آپ یہاں بھی کوئی ڈیٹا پیسٹ یا پھر سیو کر دیتے ہیں تو یہاں سے بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ ویئر ایز جو باقی ڈرائیوز ہوتی ہیں، ڈی ڈرائیو، ای ڈرائیو اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہے سی کے علاوہ، ان میں ونڈوز انسٹال کرنے کے باوجود اور سی فارمیٹ کرنے کے باوجود ان کا ڈیٹا سیو رہتا ہے، یعنی باقی ڈرائیوز کا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لوکیشنز سمجھ آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لوکیشن یعنی ڈاؤن لوڈ کا یہ کام بھی ہے کہ یہ ادھر آپ اپنا ویسے بھی ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں نے مائی بکس کو یہاں سے کاپی کیا اور میں نے لے جا کر جناب اس کو ڈاؤن لوڈز میں سیو کر دیا یا پیسٹ کر دیا، یہ جناب یہاں پہ پیسٹ ہو گئی۔ تو یہ تو ایک ہو گئی جناب یہاں پر مائی بکس کی، مطلب ایک ڈائریکٹری میں نے بنا دی یا فولڈر میں نے بنا دیا، سیو کر دیا۔ اس کے علاوہ جو میں انٹرنیٹ سے جو بھی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کروں گا وہ بھی یہیں پر سیو ہوگا، یعنی ڈاؤن لوڈز میں جائے گا۔ کوئی بھی چیز ہے، میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں جاتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں اسٹوری بک فونٹ، جو ظاہر ہے میری اکیڈمی کا فونٹ ہے، یہ میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پر جاتا ہوں اسٹوری بک پر، اس کی ویب سائٹ پر، اور یہاں سے میں اس فونٹ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گیا، کلوز کر دیتا ہوں۔ یہ بائی ڈیفالٹ جائے گا ڈاؤن لوڈز کے فولڈر میں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چلا جائے گا۔ یہاں سے پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جہاں مرضی کاپی پیسٹ کر دیں، یو ایس بی میں سیو کر لیں، کسی اور ڈرائیو میں لے جائیں، وہ آپ کا کام ہے۔ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ آپ کو جو براؤزرز ہوتے ہیں جیسے فائر فاکس ہے، گوگل کروم ہے، ان کی جو پریفرنسز ہیں ان کو سیٹ کرنا بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ڈیفالٹ فائل لوکیشنز کو چینج کرنے کا بھی بتاؤں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر میں جتنی چیزیں میں نے کروائی ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کیا ہے موضوع اس اب تک کے معاملات میں، وہ آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہا ہے۔ اب اس لیکچر کی آخری چیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے فائل ایکسپلورر۔ فائل ایکسپلورر کیا کرتا ہے جناب؟ فائل ایکسپلورر آپ کو جناب لے جاتا ہے ایکسپلورر کی طرف، جہاں سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا آپ کا سٹورڈ ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ ہے اور آپ صرف ڈیسک ٹاپ کا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جب آپ دس پی سی میں جائیں گے تو آپ ڈرائیوز کا ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر بھی ایک ایکسپلورر موجود ہے، یہاں سے بھی آپ کچھ چیزوں کو جیسے ڈاکومنٹس، ڈاؤن لوڈ، کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ ڈیسک ٹاپ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن فائل ایکسپلورر جو ہوتا ہے وہ مکمل آپ کے جو کمپیوٹر کی لوکیشنز ہے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ فائل ایکسپلورر کو ایکسیس کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ یہاں پر کلک کریں بٹن پر، یہاں آل ایپس میں جائیں اور یہاں آپ کو فائل ایکسپلورر مل جائے گا۔
آپ اس کو تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں فائل ایکسپلورر مل جائے گا. آپ کلک کریں گے یہاں بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ شارٹ کٹ سے بھی چلا سکتے ہیں. ونڈوز کا لوگو آپ یعنی جو ونڈوز لوگو کیا اسے آپ ہولڈ رکھیں اور ای دبائیں گے اپنے کی بورڈ سے, ای فار ایلیفینٹ, تو یہ جناب آپ کا جو ہے نا یہ ایکسپلورر اوپن ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر آپ نے جو بھی ریسنٹلی کام کیا, یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ابھی جو سیو ہوئی ہے وہ بھی یہاں پر شو ہو رہی ہے کیمرہ رول کی. اس کے علاوہ کچھ اور جو کام جو ویڈیوز پکچر جس پر بھی میں کرتا رہا ہوں لاسٹ, وہ سارا ادھر شو ہو رہا ہے, یعنی جو ریسنٹ فائلز ہوتی ہیں. آپ یہاں سے ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میری کیمرہ رول والی پک یا ویڈیو ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایکسپلورر سے ڈیلیٹ ہو جائے. رائٹ کلک کریں یہاں سے اور یہاں سے ایک آپشن آئے گی ریموو فرام کوئک ایکسیس, یہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, یہ صرف ڈیلیٹ ہوئی ہے آپ کی ایکسپلورر سے. فار ایگزامپل اب میں ایکسپلورر کو اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو ریسنٹ میں آپ کو یہ نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اب میں جاتا ہوں دس پی سی میں اور یہاں سے میں جاتا ہوں پکچرز میں, کیمرہ رول, یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میں دوبارہ سے اس کو چلاتا ہوں. آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ اس میں سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ میں نے دوبارہ سے چلائی ویڈیو. اب میں جاتا ہوں جناب پھر سے یہ فائل ایکسپلورر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب آپ کو اگر یہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی تو وہ کسی جگہ نیچے نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ اب یہ ظاہر ہے پھر سے میں نے ایکسیس کی ہے, لیکن یہاں سے یہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے. اگر آپ ادھر سے مزید بھی کسی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے, دیکھیں یہاں سے بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں, ریموو فرام کوئک ایکسیس. اسی طرح اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں, جتنی چاہیں آپ ملٹیپل سلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کنٹرول کو آپ ہولڈ رکھیں کی بورڈ سے اور آپ ڈفرینٹ ویڈیوز کو کلک کر کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے ملٹیپل ویڈیو سلیکٹ کی ہیں, 7 ویڈیوز ہیں, ان میں سے کسی ایک ویڈیو پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے کر لیں ریموو فرام کوئک ایکسیس. تو یہ جو بھی سلیکٹڈ ویڈیوز تھیں وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کچھ اور ویڈیوز یہاں پر اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب جیسے جیسے یہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں پچھلی, کچھ اگلی والی آ گئی ہیں جو میں لیکچرز اپنے بناتا ہوں, ویڈیوز بناتا ہوں. میرا را مٹیریل بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے پھر جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوتا ہوں, مکسنگ کر رہا ہوتا ہوں ویڈیوز کی, تو وہ سب ڈیٹا آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتا جائے گا. اسی طریقے سے آپ یہاں جائیں تو یہاں سے آپ ڈرائیوز کو ایکسیس کر سکتے ہیں, جیسے سی ڈرائیو ہے, ڈی ڈرائیو ہے, ڈاؤن لوڈز ہے, کیمرہ رول ہے, ڈاکومنٹس ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ کے اوپر پکس پڑی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی بھی آپ یہاں سے کسی بھی فولڈر کو, کسی بھی چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر میں جو میں نے چیزیں سمجھائی ہیں آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گئی. اگر پھر بھی اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو, کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے ضرور آپ شیئر کیجئے گا, ضرور پوچھیے گا, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.